السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں، ہمارے محترم بھائی، ہمارے دوست، ساری دنیا میں جہاں جہاں اس وقت میں یہ بیان سنا جا رہا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے اور سب کے جائز مرادوں کو اللہ تعالیٰ پوری کرے عافیت کے ساتھ، اور اپنی سلامتی کی چادر میں رکھے، اور ہم سب کو اللہ تقوی کا لباس پہنائے۔ سلسلہ وار مضمون چل رہا تھا فتح مکہ کا۔ آج میں انشاءاللہ ہندا والا قصہ پورا کروں گا انشاءاللہ، لیکن کچھ عورتوں کے نام اپنے ذہن میں رکھ لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان عورتوں کے قصے آنے ہیں۔ ایک تو ہندا کا قصہ یہ آج انشاءاللہ پورا ہوگا، ایک سارا کا قصہ جو گانے والی تھی یہ کل یا پرسوں آ جائے گا انشاءاللہ، ایک عناق نامی عورت کا قصہ جس کے زنا کے اڈے چلتے تھے مکہ مکرمہ میں، اس کا قصہ بھی آئے گا اپنے وقت پر انشاءاللہ، ایک حضرت خولہ کا قصہ، یہ بھی مکہ مکرمہ کی اہم عورتوں میں شمار ہوتی تھی، یہ مسلمان ہو گئی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح وغیرہ شادیاں وغیرہ بھی حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضرت خولہ نے ہی کرائی تھی، حضرت سودا کے ساتھ بھی اور حضرت عائشہ کے ساتھ بھی۔ یہ بھی ایک اہم عورت مکہ مکرمہ میں شمار ہوتی تھی۔ ایک ام ایمن کا قصہ جو مسلمان ہو چکی تھی، اور اس طریقے پر ایک حلیمہ سعدیہ کا قصہ۔ یہ کچھ عورتیں ایسی ہیں، اور ایک فاطمہ اسدیہ کا قصہ۔ تو فاطمہ اسدیہ ابو طالب کی جو بیوی تھی اور حضرت علی کی والدہ تھی اور حضرت فاطمہ کی ساس تھی، وہ قصہ تو الحمدللہ ہو گیا۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ابو سفیان مسلمان ہو گئے، ہندا اور حضرت معاویہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ بھی جو ہے تک گویا کہ گھر میں 3 لوگ ہو گئے۔ ابو سفیان مسلمان ہو گئے، ہندا اور معاویہ دونوں ماں بیٹے، حضرت معاویہ امیر معاویہ سے جو معروف ہیں، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ بھی فتح مکہ میں ہی مسلمان ہوئے ہیں، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ فتح مکہ میں ماں کے بعد ہی یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو ماں اور بیٹے نے دونوں نے یہ کہا کہ دیکھ اپنے کو تو مسلمان ہونا نہیں ہے، اور تیرے باپ کو گھر میں آنے دینا نہیں ہے۔ چونکہ یہ ہندا جو تھی یہ حضرت ابو سفیان کی بیوی، امیر معاویہ اور حضرت حنظلہ کی والدہ اور یزید کی دادی اور عتبہ کی بہن، یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین میں اس طریقے سے کہتے تھے کہ یہ اس کی یہ
اس کی یہ تاریخ ہے کہ یزید کی دادی ہے اور بن معاویہ کی والدہ ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک دو قصے اور ہوئے جو میں نے چھوڑ دیے تھے، وہ عرض کر دوں کہ عثمان ابن ابی طلحہ جن کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، تو زمانے جاہلیت سے چابی تھی ان کے پاس، تو ان کا معمول تھا ہر پیر اور جمعرات کو وہ بیت اللہ کا دروازہ کھولتے تھے اور جس کو بھی اندر جانا ہو وہ اجازت دیتے تھے، ہر پیر اور جمعرات۔ ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یہ عثمان بن طلحہ، مسلمان تو تھے نہیں، عثمان بن طلحہ بعد میں مسلمان بنے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں بیت اللہ میں جا کر دعا وغیرہ مانگ لوں، اب پتہ نہیں مکہ کب آنا ہوتا ہے میرا، اور میں مکہ مکرمہ چھوڑ رہا ہوں اور مجبوراً چھوڑ رہا ہوں، اور آپ کو بہت غم بھی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے کا۔ ایک تو باپ دادا کی جگہ پیدا وہی ہوئے، باپ بھی یہی کہ ماں بھی جو ہے یہی رہی، عبد المطلب بھی یہی رہے، ابو طالب بھی یہی رہے، بچپنا بھی سارا گزرا اور اپنا وطن، لیکن مجبوراً چھوڑنا پڑ رہا ہے، کیا کرے۔ یہ لوگ مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے، پریشان کرتے تھے مکہ والے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتابوں میں لکھا ہے جب ہجرت کا آپ نے ارادہ کیا تو چپکے سے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جو نکلے ہیں وہ چپکے سے نکلے ہیں، اللہ نے نکلے، کسی مکہ والوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ ہجرت کر کے جائیں گے یہ لوگ، لیکن اور پابندیاں بھی لگا رکھی تھی مکہ والوں نے، ایڑی ٹیڑھی پابندیاں لگا رکھی تھی مکہ والوں نے۔ تو پہلے تو بیت اللہ کی طرف دیکھا، ایک پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے رہ کر، اور کچھ جملے کہے، اور یہ جملہ کہا کہ اللہ کا گھر، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، تجھے بھی مجھ سے محبت ہے، میں تجھے ہرگز کبھی بھی نہ چھوڑتا، لیکن یہ کہ تیرے پڑوسی مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں، تیرے پڑوسی مجھے بہت ستا رہے ہیں، اب میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو بھی اللہ کی حفاظت میں، میں بھی اللہ کی حفاظت میں، یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے تھے بیت اللہ کی طرف دیکھ کر دور سے۔ قریب جانا تو بہت مشکل تھا اس دور میں، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دور ہوتے رہے تو دعائیں مانگ رہے تھے کہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، تو حرمت کی جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور میرے روئے روئے میں تجھ سے محبت ہے، میں اگر یہاں رہتا تو طواف کرتا، عبادتیں کرتا، لیکن مجبوراً میں جو چھوڑ رہا ہوں۔ اتنے میں ان کی نگاہ پڑ گئی عثمان بن طلحہ پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ دروازہ کھول کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ بھئی مجھے تو جانا ہے، چلو میں تھوڑا سا یہ سیٹھ صاحب سے کہہ دوں، بواب جو ہے جو مالک ہے، یعنی مالک کیا، مالک تو ہر آدمی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ سارا ویوٹ ان کا ہی تھا عثمان بن طلحہ کا شرکت کے زمانے میں، کہ میں جاؤں اور جا کر جو ہے میں تھوڑی درخواست کروں کہ مجھے اندر داخل ہونے دیں، تو میں جا کر عبادت کر کے پھر روانہ ہو جاؤں۔ یہ حضور کے دل میں بات آئی، اور یہ پاؤں لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ پاؤں جیسے ملتزم آج ہے تو دروازہ کھلا ہوا ہے، کہ بھیڑ بھاڑ تو تھی نہیں، پاؤں لٹکا کر جو ہے عثمان بن طلحہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، مشرکین مکہ یہ بھی مشرک تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا کہ بھائی عثمان، اگر آپ اجازت دے دو تو میں کعبے میں داخل ہو جاؤں، اللہ کی عبادت کروں۔ تو عثمان بن طلحہ نے اڑا ٹیڑھا جواب دے دیا، جاؤ یہاں سے جاؤ، آپ کو اجازت نہیں ہے، جاؤ، دوسرے آئیں گے ان کو اجازت ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ بہت بوجھ پڑا حضور پر، بہت بوجھ پڑا کہ او ہو، یعنی میں صرف عبادت کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور یہ جو ہے اس طریقے سے، اور ایڑے ٹیڑے جملے کہے۔ وہ جملے کیا کہے میں بیان میں بھی نہیں کہتا عثمان بن طلحہ نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں صرف ایک جملہ کہا کہ عثمان، آج جہاں تو ہے وہاں ایک زمانہ آئے گا کہ وہاں میں رہوں گا،
آج اس کے کعبے پر تیرا قبضہ ہے نا، اور تو مجھے اندر جانے نہیں دیتا ہے، تو جہاں تو بیٹھا ہے اور اپنا وہوٹ چلا رہا ہے کعبے کے اوپر، ایک زمانہ اللہ وہ لائے گا کہ میں وہاں بیٹھوں گا، اور آج جہاں میں ہوں وہاں تو رہے گا. یعنی میں نیچے کھڑا رہ کر مانگ رہا ہوں کہ مجھے آنے دے اندر، تو منع کر رہا ہے. ایک زمانہ آیا کہ میں وہاں رہوں گا، تو یہاں رہے گا. حضور اتنا کہہ کر جو ہے روتے ہوئے چل دیے. عثمان بن ابی طلحہ کو یہ چیز یاد رہی، یہ چیز یاد رہی کہ ارے یہ آدمی کیا کہہ گیا. اب بعد میں ہجرت ہوگی، بعد میں پتہ نہیں کتنے غزوات ہوں گے، کتنے سفر ہوں گے. فتح مکہ تو بعد میں ہوگا، فتح مکہ تو یہ آخری دور ہے. فتح مکہ ہو گیا، اب تبوک کا قصہ ہوگا، حجۃ الوداع ہوگا، حضور دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. یہ ترتیب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، کہ فتح مکہ جو ہے یہ آخری دن ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر حجۃ الوداع ہوگا، اور غالباً تبوک کے قصے کو ہوگا، اور حجۃ الوداع ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے، اور اسلام ساری دنیا میں پھیلنے لگا تھوڑا تھوڑا کر کے. تو عثمان بن ابی طلحہ جب مسلمان ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی سونپ دی ان کو، تو بہت روئے اور کہا مجھے وہ دن یاد ہے کہ میں نے یہیں بیٹھ کر آپ کو منع کیا تھا کہ آپ نہیں آ سکتے، آپ چلا جاؤ یہاں سے، میں نہیں داخل ہونا. آج اللہ نے آپ کو یہاں بٹھایا اور میں نیچے کھڑا ہوں. لیکن حضور نے اپنے بد اخلاقی نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے میں ایک بڑھیا آئی، ایک بوڑھی عورت آئی. اب جب بوڑھی عورت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہو گئے، ارے واہ واہ، اہلان سہلان اہلان سہلان اہلان سہلان. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی، اور چادر بچھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی جو ہے جہاں حجر اسود ہے وہی بیٹھے بیٹھے بوڑھی عورت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرنے لگے. اور سارے کو سارے صحابہ دور کھڑے ہیں سب، اور مشرکین مکہ بھی دور کھڑے ہیں. اور حضور نے بہت اکرام کیا، بہت اکرام کیا. بعض روایت میں ایک بڑھیا جارانہ میں آئی تھی، اور بعض روایت میں کہ یہاں آئی تھی. کیونکہ تاریخ روایتیں، تاریخ لکھنے والے بہت کچھ لکھتے ہیں. وہ بڑھیا آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے کو سارے دیکھ رہے تھے یہ کون ہے یہ بڑھیا کون ہے، کس سے پوچھیں یہ کون ہے. حضور اتنا اکرام کر رہے، کافی دیر تک حضور بیٹھے رہے دونوں، وہ بوڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کافی دیر تک جو باتیں کرتے رہے اور سارے کے سارے دور کھڑے بیٹھے. پھر کسی نے کوئی معمر صحابہ تھے، ان سے پوچھا من هذه العجوزہ من هذه شیخوخہ من هذه المرأة. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں سارے دیکھ رہے، تو کہا اما تعرفون من هذا، تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ کہا نا حلیمہ سعدیہ، حلیمہ سعدیہ ہے. یہ روایت میں ہے. اور بعض روایت میں کہ حنین سے واپسی پر جارانہ میں آئی تھی، اور بعض روایت میں یہ کہ یہاں آئی تھی. ہاں حلیمہ سعدیہ، یہ حلیمہ سعدیہ ہے. حضور نے بہت اکرام کیا، بہت احترام کیا. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں بھی آئی ہو وہاں بھی آئی ہو سکتا ہے یہاں مسلمان نہیں ہوئے ہو، حنین میں مسلمان ہو. حنین کا سفر ہوگا نا، حنین میں سب وہیں کا حلیمہ سعدیہ کے گاؤں والے آئے تھے نا سب. شیما بھی وہاں آئی تھی، وہ حنین کے قصے میں آئے گا سارا. جب یہ قصے ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں ہندا کے قصے پر آ رہا ہوں. ہندا مسلمان نہیں ہوئی، امیر معاویہ مسلمان نہیں ہوئے، ابو سفیان مسلمان ہو گئے. تو اب میرے والد صاحب کے جملے نقل کر رہا ہوں جو مجھے اب تک یاد ہے، 25 سال پہلے میں نے سنے تھے. ہندا نے اپنے گھر میں چونکہ دروازے بند، کوئی باہر نکل نہیں سکتا. آپ نے اعلان کیا تھا من اغلق بابہ فہو آمن، جو اپنا گھر کا دروازہ بند کر دے اسے امن ہے. دروازہ بند کر کے بیٹھے تھے. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ہندا جو ہے یہ بہت پرانی عورت تھی، بوڑھی عورت تھی، اور پورا مکہ کا وہوٹ بھی چلاتی تھی. کوئی معاملہ ہو تو یہ آگے آتی تھی یہ ہندا. تو اس نے یہ رات کے وقت میں سوچا کہ آج کی رات میں یہ 10,000 مسلمانوں کا مجمع مکہ مکرمہ میں آیا ہے، تو آج کی رات میں مکہ مکرمہ میں خوب قتل و قتال ہوگا، خوب زناکاریاں ہوں گی، خوب شرابیں پی جائیں گی. یہ ہندا یہ سوچ رہی تھی
رات ہو گئی، کہیں کوئی آواز نہیں، سناٹا ہے مکہ میں۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے جو میرے ابا کہتے تھے، لیکن میرے ابا کا مطالعہ بھی وسیع تھا، وہ بھی کہیں نہ کہیں جگہ سے دیکھتے تھے وہ، اور مجھے کہیں نہ کہیں مل جائے گا، ان کے الفاظ سے میں نقل کر رہا ہوں۔ ہندا اپنے گھر سے نکلی، دوسری گلی میں گئی رات کے وقت میں، ہو سکتا ہے کہ یہاں میری گلی میں کوئی مسئلہ نہ ہو، دوسری گلی میں کوئی مسئلہ ہو، وہاں گئی، وہاں پر بھی کوئی مسئلہ نہیں، سناٹا، رات کا اندھیرا۔ تو اتنا بڑا مجمع، 10,000 کا مجمع مکہ میں اس کو داخل ہونا، وہ تو بہت بڑی چیز ہوتی تھی۔ مکہ مکرمہ تو چھوٹی سی جگہ تھی، اتنا بڑا مجمع گیا کہاں؟ دوسری گلی میں گئی، دوسری گلی میں گئی تو وہاں بھی سناٹا، اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ بادشاہ لوگ جب کوئی ملک فتح کرتے ہیں تو شرابیں پیتے ہیں، زنا کاریاں کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، لوگوں کی زمینیں دباتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو گلی در گلی، گلی در گلی، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھی مکہ کی، گلی در گلی، گلی در گلی، اپنا منہ چھپائے ہوئے، کوئی دیکھے نہیں، کوئی دیکھ جائے گا تو ہندا تو فوراً مر دے گا، معروف، سب جانتے تھے اس کو کہ پاپی عورت ہے۔ اور ایک دن پہلے ابو سفیان کے ساتھ معاملہ بھی ہو چکا تھا، اقتلوا الجسم الاحمس، اس کالے نمردوں کو قتل کرو، سارا مکہ والے جانتے تھے۔ چنانچہ یہ ہندا ایک گلی سے دوسری گلی، دوسری گلی سے تیسری گلی، چوتھی گلی کرتے کرتے یہ حرم میں آئی۔ جب حرم میں آئی تو یہ سارا کا سارا 10,000 کا مجمع کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی بیت اللہ سے چپک کر رو رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، وہ ہندا کھڑی کھڑی دیکھنے لگی، ارے تو سارا مجمع یہاں ہے۔ اب اس کے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ اتنے دنوں کے بعد، اتنے سالوں کے بعد مکہ آئے ہیں یہ لوگ، تو ہمارے لیے بد دعا کرتے ہوں گے، قریب جا کر دیکھو کیا دعا کرتے ہیں۔ اندھیرا تھا، اس وقت یہ لائٹیں تو تھی نہیں جو ابھی ہیں، بالکل اندھیرا۔ تو یہ ہندا آہستہ 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 اپنا منہ چھپائے ہوئے گئی، تو ملتزم پر دعا کر رہے تھے صحابہ، اور دعا یہ کر رہے تھے کہ اللہم اہد قریش، اے اللہ قریش کو تو ہدایت دے۔ یہاں ہندا کا دل پسیجا، ارے میں نے کلیجہ چبایا ان کے آدمیوں کا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میرے شوہر نے یہ کیا۔ ابو سفیان بھی تو کرنے والے تھے نا، سب دھمال کرنے والے تھے۔ تو ہندا نے جو ہے بس یہ رات تھی اس کی جو ہدایت کے بیچ آیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے قتل قتال والے نہیں ہیں، یہ ہندا سمجھدار عورت تھی، سمجھ گئے فوراً۔ دوسرے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفحہ پر سب کو جمع کیا تو آپ نے جو ہے اعلان کیا، اور اعلان کرتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مردوں کو بلایا کہ آؤ چلو بیعت کرو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اطاعت پر، اللہ کی مانو اور رسول کی اطاعت کرو، اس پر جو ہے بیعت کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہندا جو ہے وہاں پر آئی، اور وہاں پر آ کر ہندا جو ہے وہ بیٹھ گئی مجمع میں، لیکن چہرہ چھپائے ہوئے۔ اب جو حضور جو بیعت کے جملے کہہ رہے ہیں، اور ہر جملے پر ہندا اشکال کر رہی ہے، وہ سنو کہ بیعت کے جملے حضور کہہ رہے ہیں نا، مردوں کی بیعت شارٹ ہو گئی، عورتوں کی بیعت لمبی چوڑی ہے۔ حضور نے کہا آیت قرآن کی جو نازل ہوئی تھی، میں نقل قرآن کی آیت پڑھی تھی، تو ہندا جب بیعت کے لیے حاضر ہوئی تو چہرہ پر نقاب ڈال کر حاضر ہوئی، چونکہ ہندا نے حضرت حمزہ کو قتل کرایا تھا، ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا تھا، اس لیے حیا اور ندامت کی بنا پر منہ چھپا کر بیعت کے لیے حاضر ہوئی تاکہ پہچان نہ ہو سکے۔ اور ان کے بیعت کے قصہ حدیثوں میں مورخین نے تفصیل سے لکھا ہے، میں اسے مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ ہندا بول رہی ہے، مرد تو چلا گئے سب، کچھ مرد بیٹھے ہیں یہاں، بڑا مجمع چلا گیا۔ ہندا نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے کن چیزوں کا عہد اور میثاق لیتے ہیں؟ ہندا پوچھ رہی ہے، باقی دوسری عورتیں کوئی پوچھ نہیں رہی ہے،
یہ سب کے وکیل ہیں. الگ ام ہانی بیٹھی ہے، ام حبیبہ بیٹھی ہے بنت عاص، عروہ بنت ابو العیس بیٹھی ہے، عاتقہ بنت ابو العیس بیٹھی ہے، عروہ کی بہن بیٹھی ہے، لیکن کوئی بول نہیں رہی. یہی کہہ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ رہی ہے سب کے سامنے کہ یا رسول اللہ آپ ہم سے کن چیزوں کا عہد اور میثاق لیتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ کوئی سبب حضور نے کہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ہندا نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے ان باتوں کا عہد لیتے ہیں کہ جن کا آپ نے مردوں سے نہیں لیا، لیکن کوئی بات نہیں ہمیں منظور ہے. یہ جملہ کہا، یعنی ہماری تو لمبی چوڑی بیت کے جملے کروا رہے ہیں، مردوں سے تو آپ نے کچھ یعنی اشکال کیا، لیکن چلو ہم کچھ کہتے نہیں ہیں، چلو اوکے کوئی بات نہیں، لیٹ گو کرتے ہمیں منظور ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو چوری نہ کریں گے. تو ہندا فوراً بول پڑی میں تو اپنے شوہر ابو سفیان کے مال میں سے چپکے سے کچھ لے لیتی ہوں، معلوم نہیں کہ یہ چوری میں داخل ہے یا نہیں، میں تو جیب میں سے نکال لیتی ہوں. اتفاق سے ابو سفیان بیٹھے ہوئے تھے سامنے ہی. اب تو وہ سارا مچھڑ تو نکل گیا، اب تو ایک زندگی یعنی نارمل ہو گئی، وہ سمجھ گئی کہ بھائی اب وہ غصہ تو نکل گیا. تو جب حضور نے جملہ کہا کہو ہم چوری نہیں کریں گی، لا یسرقنا، قرآن میں ہے نا چوری نہیں کریں گی، تو ہندا نے کہا میں تو اپنے شوہر ابو سفیان کے مال میں سے کچھ لے لیتی ہوں، معلوم نہیں کہ یہ چوری میں داخل ہے یا نہیں. ابو سفیان اس وقت وہی موجود تھے. ابو سفیان نے کہا چل جانے دے، جو گزر گیا وہ معاف ہے، یعنی اب مت لینا. یہ ابو سفیان نے کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میاں بیوی دونوں. تو ابو سفیان نے کہا چل رہنے دے، وہی موجود تھے، جو ہو گیا وہ معاف ہے. تو حضور نے جواب دیا نہیں بھی بقدر ضرورت اور بقدر کفایت شوہر کے مال سے لے سکتی ہے، عرف اور دستور میں تجھ کو اور تیرے بچوں کی ضرورت کو کفایت کر سکے اتنا. جو شوہر پیسہ دیتا نہیں ہے تو کیا کرے گی بیوی جو ہے، تو پھر تو نہیں مانگے گی. لیکن یہ نہیں کہ بینک اکاؤنٹ کا جو ہے چیک معلوم ہے تو اس میں سے 5 لاکھ نکال دیا، 3 لاکھ نکال دیا، 15 لاکھ نکال دیا. یہ نہیں بھائی، جتنا تمہارا خرچہ ہے اپنے بچوں پر خرچ کرنا ہے. شوہر اگر مال نہیں دیتا، جیسے کل مفتی حذیفہ نے کہا تھا، تو حضور نے اس وقت یہ بات کہی، ہندا سے سب کے سامنے کہی. ابو بکر عمر وغیرہ سے بیٹھے فتح مکہ میں. چونکہ آپ ہندا نے سب کے سامنے پوچھ لیا، میں تو اس کے مال میں اس کی جیب میں سے لیتی ہوں. یہ سو جاتے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ کتنا پیسہ لایا ہے، یہ کچھ نکال لیتی ہوں. تو جب ابو سفیان تھے، ابو سفیان نے کہا چل جو لے لیا اب معاف ہے، اب مت لینا. اس پر حضور نے فرمایا نہیں بھائی، بقدر ضرورت اور بقدر کفایت شوہر کے مال سے لے سکتی ہے کہ عرف اور دستور میں تجھ کو اور تیرے بچوں کی ضرورت کو کفایت کر سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو کہو زنا نہیں کرائیں گی. ہندا فوراً بولی حضرت یہ کیا بات کرتے ہیں آپ، کیا شریف عورت زنا کر سکتی ہے؟ حضور خاموش رہے، جواب نہیں دیا. پھر حضور نے کہا چلو کہو اولاد کو قتل نہ کریں گی. تو ہندا ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور کہا اجے حضرت ہم نے جو ہے ربیناہم صغارا وقتلتم یوم بدر کبارا، ہم نے ان کو بچپن میں پالا اور آپ نے ان کو جنگ بدر میں مارا. بچے ہم نے جانے اور بڑے کیے اور تیار کیے، ہم نے پال کے بڑے کیے. اب وہ بجائے بدر میں گئے تو سب جو ہے آپ لوگوں نے سب کا بیان مار ڈالا آپ لوگوں نے، بس آپ جانے اور وہ جانے. یہ ہندا نے کہا کہ آپ کہتی ہو کہ بچوں کو قتل نہ کریں گے، ہمارے بچوں کو تم نے بدر میں مارا. اس پر حضرت عمر ہنس پڑے. حضرت عمر سے ان کی ہنسی رکی نہیں. جب کہا نا کہ حضرت بچوں کو قتل نہ کرنا، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے تو بچوں کو جنا، بچوں کو پالا، بچوں کو بڑا کیا اور سب کچھ کیا، اور بدر میں جو ہے سارے کے سارے آئے اور سب کو آپ نے قتل کر دیا. کئی لوگ بدر میں مارے گئے تھے. اس پر حضرت عمر کی ہنسی جو ہے وہ قابو بھی نہیں رہی اور وہ ایک دم سے سن کر ہنس پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پر بہتان نہ لگانا. یہ بیعت لے رہے ہیں
کسی پر بہتان نہ لگانا. ہندا نے کہا خدا کی قسم کسی پر بہتان باندھنا نہایت ہی برا ہے، اور آپ ہم کو سوائے رشد اور ہدایت اور سوائے مکارم اخلاق کسی چیز کا حکم نہیں دیتے. یہ ایک اچھی بات کی بات بتا رہے ہیں، ہم کیوں بہتان لگائیں کسی پر؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کر رہے ہیں اور وہ ہندا جو ہے ایک ایک بات کا سوال کر رہی ہے، جواب دے رہی ہے، باقی ساری عورتیں جو ہے منہ نیچے کی ہوئے بیٹھی ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور کسی کار نیک میں نہ فرمی اور حکم عدولی نہ کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ ان سے بیعت لے لو. بیعت کے بعد آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تو سب بیٹھے ہوئے تھے، عورتوں کی بیعت ہو گئی. تو ہندا سے پوچھا گیا کہ بھی تیری سختی اور تیرا شوہر کے ساتھ معاملہ اور تیرا جملہ کہ اقتل الجسم الحمش، یہ سارا ایک رات میں تیرا ایک کیسے ذہن بدل گیا؟ تو ہندا نے کہا کہ حضرت گزشتہ کل آپ سب کے خیمے حرم شریف میں دور دور لگے ہوئے تھے. حضور کا خیمہ شیخ ابی طالب میں لگا ہوا تھا، لگے ہوئے تھے. میری نگاہ میں سب سے زیادہ مبغوض خیمہ آپ کا خیمہ تھا، اور میں کوشش میں تھی کہ کسی طریقے سے میں آپ کو قتل کروں. یہ میں کوشش میں تھی. سب سے زیادہ خراب ابو بکر کا خیمہ الگ ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا. ابو بکر کا کمرہ الگ ہے، عمر کا کمرہ الگ ہے، حضرت علی کا کمرہ الگ ہے، سب کے خیمے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خیمہ تھا. میں دیکھ رہی تھی گھوم پھر کر کہ یہ کس کا، یہ کس کا، یہ کس کا. کسی سے میری کوئی عداوت نہیں، لیکن آپ کی عداوت اتنی تھی کہ سارے خیموں میں سب سے زیادہ مبغوض خیمہ میری نگاہ میں آپ کا خیمہ تھا. لیکن آج آپ ہی کے خیمے لگے ہیں. میں نے رات کو آپ کی عبادتیں دیکھی، آپ کی دعائیں دیکھی، آپ کی دعائیں سنی. اب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ہدایت داخل کی. اب جو ہے سارے خیمے اب بھی لگے ہوئے ہیں، جات کل تھے آج بھی خیمے لگے ہیں، لیکن سب سے زیادہ محبوب خیمہ میری نگاہ میں آپ کا خیمہ ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی. اور یہ فرمایا، اسلام لانے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، اسلام سے پہلے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ مجھ کو مبغوض نہ تھا، اور آپ سے زیادہ کسی کو دشمن نہ رکھتی تھی. کوٹ کوٹ کر کے آپ کی دشمنی بھری ہوئی تھی میرے دل کے اندر، اور اب آپ سے زیادہ کوئی چہرہ مجھے محبوب نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہندا، یہ جملہ آپ نے کہا، بہت جاندار جملہ آپ نے فرمایا، ہندا ابھی محبت میں اور زیادتی ہوگی. یہ جملہ حضور نے کہا. ابھی تو ابتدا عشق ہے، روتا ہے کہ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. ابھی تو آج مسلمان ہوئی تو، اب جو دن جائیں گے تو آپ نے ایک جملہ کہا، ابھی تو محبت میں اور زیادتی ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری چیزیں ہوئی، اتنے میں خبر آئی، لوگ دوڑے دوڑے آئے، اور لوگ دوڑے دوڑے آ کر حضور سے کہا، حضرت ایک حادثہ ہو گیا مکہ میں، حضرت ایک حادثہ ہو گیا، بڑا زبردست حادثہ ہو گیا. آپ نے فرمایا بھائی بتاؤ کیا حادثہ ہوا؟ یہ کہا وہ اکرمہ ہے نا، اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، وہ تو خیر بھاگ گیا، لیکن وہ چلتے چلتے کسی مسلمان کو اس نے قتل کر دیا، اور وہ ذمہ دار تھے صحابہ. آپ ایک دم سے ہنس پڑے، اور آپ نے ایک جملہ کہا، قاتل والمقتول کلاہما فی الجنہ، کہ قاتل بھی جنتی ہے، مقتول بھی جنتی ہے. بس اتنا جملہ آپ نے فرمایا. اب اکرمہ ابھی مسلمان تو ہوئے نہیں ہے، اکرمہ کے اسلام لانے کا قصہ تو آئے گا. ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھی کہ حضرت یہ قاتل کیسے جنتی؟ بولے میں نے خواب دیکھا ہے نا، اس نے خواب دیکھا تھا کہ ابو جہل کی جو ہے ایک درخت ہے جہنم میں کسی بھی جگہ، اس کی کچھ شاخیں جنت پہ لٹک رہی ہیں. تو آپ کو ذریعے وہی اطلاع ہو گئی تھی کہ اکرمہ مسلمان ہوں گے. حالانکہ ان کے اسلام لانے کے قصے تفصیل ہے اس کی، وہ ام حکیم بنت الحارث آئی وغیرہ وغیرہ، وہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ صحابہ نے آ کر شکایت کی کہ حضرت فلاں ذمہ دار صحابی تھے اور بہت ہی اہم صحابی تھے، اور ان کو جو ہے اکرمہ جو ہے مار کر وہ ویسے بھاگنا تھا اکرمہ کو، بیوی کے بتا کر کہا کہ یہ ساری پراپرٹی تیری،
یہ پراپرٹی جتنی ہے، چونکہ زمیندار تھے، بڑے لوگوں میں تھے، ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل بھی بڑے لوگوں میں تھا وہاں پر، اور خوبصورت بھی تھا ابو جہل، اس کی اولاد بھی خوبصورت تھی. تو وہ یہ کہہ دیا کہ بس اب میں جا رہا ہوں. چچا بہن کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا اکرمہ کا، ام حاتم بنت حارث ابن ہشام. تو کہا دیکھ یہ مکان بھی تیرا اور یہ بھی تیرا، اور دیکھ اے بیگم اب تو میں جا رہا ہوں، اب میں واپس مکہ میں آؤں گا نہیں، اور میری تلوار دے دے، میرے کپڑے دے دے، میرے کھجورے دے دے. تو بیوی کہنے لگی کہہ رہے تم اتنی جلدی کیوں کر رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، تم امن مانگو، یا تم کہو کہ میں جا کے امن مانگو. کہا نا 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 نا، ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی، اکرمہ مسلمان نہیں ہوگا. اتنے میں میاں بیوی بلوڑے جھک جھک بھی ہو گئی. رومی غلام تھا ان کے پاس، کام کرتا تھا سارا کا سارا. تو کہا بھائی غلام کو سنبھال کے رکھنا، بس جو بھی کام کاج ہو تو کرنا، یہ پیسے یہ بھی تیرے، یہ مکان بھی تیرا، یہ کھیت بھی تیرا، یہ سب کچھ تیرا. اب اس گھر میں اکرمہ نہیں آئے گا. غصے میں نکل گئے، اور غصے میں جو نکلے سامنے صحابی نظر آ گئے. اب غصہ میں لوگ تو یہ صفحہ پر ہے نا، پورا قافلہ تو یہ ہے، وہ نکلے تو کوئی صحابی کو پرانی عداوت ہوگی یا کچھ ہوگا، وہ چلتے چلتے وار کر دیا انہوں نے. وہ صحابی تو یہ مر گئے. مرنے کے بعد وہ جو لاش واش دیکھی تو یہ بھاگے بھاگے لوگ آئے، حضرت یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. آپ ہنس پڑے اور آپ نے ہنس کر کہا قاتل والمقتول کلاہما فی الجنہ، دونوں کو دونوں جنتی ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا، وہ آئے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی دین سے کتنا بھاگے گا. اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اکرمہ کا قصہ جب بیان کرتے تھے تو یہ کہتے تھے بھئی جماعت والے تمہارے پاس آتے ہیں سمجھانے کے لیے، آج بھاگے گا، کل بھاگے گا، پرسوں بھاگے گا، کب تک بھاگے گا تو؟ ایک دن آئے گا. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات اور کہتے تھے کہ اگر دین کا کام اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہواؤں کے ذریعے سے ہدایت دے گا. ہم تو پہنچ بھی نہیں سکیں گے وہاں، ساری دنیا میں ہم نہیں جا سکتے، ہواؤں کے ذریعے سے اللہ ہدایت دے گا. ظہر کی نماز کا وقت تھا، حج کے دن تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں حرم شریف مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے. آخری حج تھا میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور پورا حرم کھچا کھچ بھرا ہوا. ایک ہفتے کے بعد عرفات ہے. اس وقت مدینہ منورہ میں بہت بھیڑ ہوتی تھی، کھچا کھچ، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں. تو میں نے میرے والد صاحب سے کہا کہ ابا پورا حرم بھرا ہوا ہے مردوں سے، عورتوں سے، اور ظہر کا وقت گرمی، لیکن پھر بھی لوگ حضور کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں حرم میں نماز کے انتظار میں. اذان ہو چکی تھی. میں نے کہا حرم کھچا کھچ بھرا ہوا ہے ماشاء اللہ. تو ابا نے جملہ کہا بیٹا ہے تبلیغ کی برکت ہے. یہ مجھے کہا. تو میں نے کہا بھائی تبلیغ کی برکت کیسے؟ بہت بڑا مجمع اس میں ایسا ہے جو 6 نمبر جانتا بھی نہیں ہے، دعوت کے کام کو بھی نہیں جانتا. بہت بڑا مجمع اس میں ایسا ہے. دعوت کے کام کرنے والے جو ہے وہ تو مختصر لوگ ہیں دنیا کے مقابلے میں. تو ابا نے کیوں اس وقت مجھے یہ بات کہی کہ دیکھو جب دعوت کا کام چلتا ہے اخلاص کے ساتھ چلتا ہے، چالاکیوں کے ساتھ نہیں. چالاکی کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اخلاص کے ساتھ عمل قبول ہوتا ہے. چالاکی کے ساتھ کوئی بھی کام کرو وہ اس کو اللہ تعالیٰ مردود کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. کہ اخلاص کے ساتھ اگر دعوت کا کام چلے گا، اس وقت اخلاص کے ساتھ چل رہا ہے آپ نے فرمایا کام دعوت کا، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے گا، یا تو بل واسطہ یا بلا واسطہ. یہ جملہ مجھے اب تک محفوظ رہ گیا، بل واسطہ ہے بلا واسطہ ہے. تو ڈائریکٹ ہم جا کر بات کریں گے کسی کو، اللہ اسے ہدایت دے گا، یا کوئی واسطہ نہیں. جیسے اکرمہ کو ہدایت مل گئی کہ وہ تو سمندر میں بھاگ گئے تھے، حالات آئے اور وہ حالات انہیں کھینچ کر مکہ لے آئے اکرمہ کو. اس لیے یہ بات یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ کہا کہ بس اب جو ہے تم جو ہے یعنی کہ قاتل بھی جنتی ہے اور مقتول بھی جنتی ہے. شہید تو ہو گیا، صحابی تو جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے. آئے گا، کل آئے گا، پرسوں آئے گا، 1 ہفتے کے بعد آئے گا، 3 دن کے بعد آئے گا، آئے گا. کہاں بھاگے گئے؟ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس یہ مضمون کہہ کر بات پوری کروں،
کہ مہاجرین کے متروکہ مکانات کی واپسی کا مسئلہ آیا. مختصر میں نے کل عرض کر دیا تھا، کفار مکہ تمام مہاجرین کے مکانات، جائیداد اور املاک پر قبضہ کر چکے تھے. جو بھی ہجرت کر کے جاتا تھا مدینہ منورہ تو کفار آپس میں مشورہ کرتے تھے، اے بھائی یہ کل جا رہا ہے، ہاں یہ مکان میرا ہے، یہ کہتے تھے. تو آپس میں وہ مشورہ کیا کرتے تھے بے ایمان مکہ والے؟ یوں کہا کہ جب یہ مسلمان ہے مدینہ جائے گا، ایک مہینے میں جائے گا، کبھی نہ کبھی جائے گا. تو وہ ابو جہل وغیرہ سب کو لسٹ بنا کے دے دیتے تھے، آ مکان تارو، آ زمین تاری، لکھ کر یہ جاوے تجھے قبضہ کر لینے کا. تو سارے مکانات جتنے بھی مسلمان چھوڑ کر گئے وہ پہلے ہی سے انہوں نے پلاننگ کر لی تھی. بے ایمانوں نے، مکہ والوں نے، جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے جو بھی جاوے وہ لے جاتے تھے. کبھی چلو وہ گیا مدینہ، اب جو ہے یہ بعض مرتبہ ایسا ہوا بیچارہ مدینہ منورہ پہنچ نہیں سکا، کچھ حالات آئے تو صحابی مدینہ پہنچ نہیں سکا، حالات آئے کہ رستے میں واپس آ گیا. اب واپس آیا تو دیکھا تو اس کے مکان میں دوسرا قبضہ کر کے بیٹھا ہے. مجھے پتہ ہوتا ہوا نہیں ہے. ارے بھائی مکان تو میرا ہے، میں تو مدینہ، بولا مدینہ جا، مدینہ جا، یہاں کیوں آیا ہے تو؟ وہ لڑائی کے گھر بنتا تھا سارا کا سارا. تو یہ ساری میٹر آئی اور سارے کے سارے سب مشرکین نے، اس میں زیادہ جو قبضہ کر رکھے تھے یہ ہندا نے. ہندا، ابو سفیان، بڑے لوگ تھے یہ، جس کے جو ہے آیا اور بھی سستے بیچ دیتے تھے. وہ کیا کہتے تھے، قبضہ کیا، قبضہ کر کے جو ہے اس کو جو ہے ٹھیک ٹھاک کیا، ریپیئرنگ کی تھوڑی، اور پیسے لے کے بیچ دیا، اور پیسہ ٹھاڑ کے ساتھ استعمال کرتے تھے. جو کسی کی زمین نہیں وہ اپنی زمین. ایک آدمی میرے پاس آیا، میں نے کہا کہ آپ کیا دھندا کرتے ہو؟ مولانا ہندوستان میں جو کسی کی زمین نہیں وہ میری زمین. میں سمجھا نہیں کیا کہہ رہا ہے. بولی میں دیکھتا رہتا ہوں کون پارسی باوا مرنے والا ہے تو اس کی خدمت کرتا رہتا ہوں، ہسپتال لے جاؤں، یہ کروں. کہ جو کسی کی زمین نہیں وہ میری، یہ ہمارا کام ہی ہے. تو وہ مکہ والے بھی جو ہے وہ نشانیاں کر رکھی تھی، یہ جائے گا، یہ مسلمان ہو چکا، یہ مسلمان چلے جائے گا، فوراً قبضہ کر لیتے تھے. ان میں چنانچہ ابھی دیکھو، ابھی آپ خطبے تو فارغ ہوئے تھے، ابھی تو آپ کعبہ پر ہی کھڑے ہوئے تھے، یعنی بیت اللہ پر ہی کھڑے ہوئے ہیں. ابو احمد ابن جہش اٹھے اور اپنے اس مکان کی واپسی کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہا، جس کو ابو سفیان نے ان کی ہجرت کے بعد 400 دینار میں فروخت کر دیا تھا. میں نے کل 400 درہم کہا تھا، درہم نہیں دینار. درہم چاندی کا ہوتا ہے اور دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، ٹکڑے سونا. فروخت کر دیا تھا، بڑا مکان تھا ان کا. آپ نے بلا کر کچھ آہستہ سے فرمایا. سنتے ہی ابو احمد ابن جہش خاموش ہو گئے. سب کے سامنے کان میں کچھ کہا ابو احمد ابن جہش سے. اس کے بعد جب ابو احمد ابن جہش سے دریافت کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا تھا، تو ابو احمد نے کہا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہوگا اور اس کا معاوضے میں تجھ کو جنت میں ایک مکان مل جائے گا. میں نے عرض کیا حضرت مجھے دنیا کا مکان نہیں چاہیے، یہ صبر کروں گا. اس کے علاوہ اور بھی بعض مہاجرین نے چاہا کہ ان کے مکانات ان کو دلائے جائے. آپ نے ایک جملہ کہا، تمہارا جو مال اللہ کی راہ میں جا چکا ہے میں اس کی واپسی پسند نہیں کرتا. یہ آپ نے اعلان کیا باب کعبہ پر کہ تمہارا جو مال اللہ کی راہ میں جا چکا ہے میں اس کی واپسی پسند نہیں کرتا. یہ سنتے ہی تمام مہاجرین خاموش ہو گئے، اور جو گھر اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ چکے تھے پھر اس کی واپسی کا کوئی حرف زبان پر نہیں آیا. اور جس مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور جس مکان میں حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر تک نہیں فرمایا، پوچھا ہی نہیں، کچھ نہیں. بقیہ تفصیل کو پوری کروں گا انشاءاللہ.
બંધ કરી દીધું છે ચોથી ખાલી પોસ્ટ થઈ જાય. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے سامنے روزانہ کچھ نہ کچھ مسائل چل رہے تھے. تو آج قسم سے متعلق کچھ مسائل آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. ہم اپنی باتوں کے اندر جو قسم کھاتے ہیں، جیسے اللہ کی قسم کھاتے ہیں یا کسی نہ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، تو قسم سے متعلق کچھ مسائل آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم کھانا فی نفسی ہی جائز ہے، لیکن بات بات پہ قسم کھانا، بے ضرورت قسم کھانا، یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، جو بہت زیادہ قسم کھانے والا ہو اور اس کی یہ صفات ہو تو اس کی اطاعت مت کرو. اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی قسموں کے لیے کھلونا مت بناؤ اللہ کے نام کو. اس لیے بے ضرورت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قسم کھانا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کسی دوسرے کو قسم دیتا ہے کہ بھئی میں آپ کو قسم دیتا ہوں یہ کام کرو. تو اس طرح کسی دوسرے کو قسم دے کر کوئی کام کروانا یہ بھی درست نہیں ہے. حدیث میں اس کی بھی ممانعت آئی ہے کہ دوسرے کو قسم دے کر کوئی کام نہیں کروانا چاہیے. اور اگر کسی نے دوسرے کو قسم دے دی تو دوسرے کو قسم دینے سے وہ کام کرنا اس کے اوپر لازم نہیں ہو جاتا ہے. جیسے آپ کو کسی نے قسم دی کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں یہ کام کرو، تو اس کے قسم دینے سے آپ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہو جاتی ہے. دو باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ قسم جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، یہ اچھی طرح سمجھ لو. قسم 3 طرح کی ہوتی ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو ہے یمین غموس. یمین غموس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ ایک کام ہو چکا ہے اور اس کے بارے میں ہم کو پتہ ہے کہ یہ چیز ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی انسان جھوٹی قسم کھا کے کہتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوا ہے. جھوٹی قسم، اسے پتہ ہے اور گزشتہ جو چیز ہوئی ہے اس کے خلاف جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا رہا ہے. جیسے اگر اس نے مثلا کوئی غلط کام کیا اور پھر قسم کھا کے کہتا ہے کہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے.
تو یہ ہے یمین غموس۔ یمین غموس کا حکم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اس کا کفارہ صرف یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پکی سچی توبہ کرتا رہے، بس توبہ اور استغفار کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ دوسری قسم ہے یمین لغو۔ یمین لغو کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ ایک کام ہوا ہے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ کام ہوا ہے، حقیقت میں وہ کام ہوا نہیں ہے، آپ اس چیز کو صحیح سمجھ کر پھر آپ قسم کھا رہے ہیں، تو اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ جیسے کوئی کام ہوا، مثلا بارش ہوئی ہے، یا اسی طریقے سے کوئی آیا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ وہ آیا ہے لیکن آپ نے قسم کھا کے کہا کہ وہ نہیں آیا، تو آپ نے اپنے علم کے مطابق اس کو صحیح اور سچا سمجھ کے قسم کھائی ہے۔ تو اس یمین لغو کا حکم یہ ہے کہ اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان نے جھوٹی قسم نہیں کھائی ہے، وہ اس کو صحیح اور سچا ہی سمجھ کے قسم کھا رہا ہے۔ تیسری قسم ہے یمین منعقدہ، جس کا عام طور پر چلن ہے۔ یمین منعقدہ کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانا۔ جیسے آئندہ کسی کام کے بارے میں قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں فلاں سے بات نہیں کروں گا، فلاں کے گھر پہ نہیں جاؤں گا، یا میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانا، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ یمین منعقدہ کا حکم یہ ہے کہ جس کام کے کرنے کی قسم کھائی ہے اسے کرنا ہوگا، اور جس کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے اسے نہیں کرنا ہوگا۔ اگر قسم کے خلاف اگر انسان نے کیا تو پھر اس کے اوپر قسم کا کفارہ ہے۔ جیسے قسم کھائی کہ میں فلاں کے گھر میں نہیں جاؤں گا اور اس کے گھر میں چلا گیا، تب قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ یا قسم کھائی کہ بھئی میں نماز پڑھوں گا، نماز نہیں پڑھی، تو اب اس کے اوپر قسم کا کفارہ لازم ہوگا۔ تو قسم کا کفارہ یمین کی ان تینوں صورتوں میں سے صرف آخری قسم کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ تو اس یمین منعقدہ کے اندر آئندہ جس کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو پھر اس کو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اس میں تفصیل صرف اس بات کی ہے کہ اگر کسی گناہ کے کام کی اس نے قسم کھائی ہے، گناہ کے کام کی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس گناہ کو نہ کرے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ جیسے کسی رشتہ دار سے قطع تعلق کی قسم کھائی کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس سے بات نہیں کروں گا، تو اس سے بات نہ کرنا، قطع رحمی کرنا، یہ گناہ ہے۔ اس لیے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ بات کرے اور قسم میں حانث ہو اور پھر اس کے بعد قسم کا کفارہ دے دیں۔ اور اگر گناہ کے کام نہیں ہے، کوئی واجب کام ہے یا جائز کام ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اگر وہ کام کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر قسم کا کفارہ لازم ہوگا۔ یہ ہے قسم کی تین قسمیں۔ قسم سے متعلق اور بھی کچھ مسائل تھے، وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے کل بتا دوں گا کہ قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی قسم، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم، اس کے کیا احکامات ہیں، وہ کل آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راكعين واحفظنا بالإسلام ساجدين اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور یا حنان یا منان ادخل الجنت من باب الریان۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہر معاملے میں ہمارے انجام کو خیر فرما، ہر حالات کو درست فرما۔ اے وہ پاک ذات، رات کا اندھیرا بھی آپ کی تعریف بیان کرتا ہے، اے وہ پاک ذات، دن کا اجالا بھی آپ کی تعریف بیان کرتا ہے، اے وہ پاک ذات، چاند اور سورج بھی آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔
اے وہ پاک ذات ذرات بھی آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اے وہ پاک ذات سمندر کی مچھلیاں بھی آپ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اے وہ پاک ذات پہاڑ بھی آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اے وہ پاک ذات اور سمندر میں کا پانی بھی آپ کی پاکی بیان کرتا ہے، اے وہ پاک ذات ساتواں آسمان کے اوپر جو بہت بڑا سمندر ہے اس سے بڑا سمندر کوئی نہیں، وہ بھی 24 گھنٹہ تیری پاکی بیان کرتا رہتا ہے۔ تو نے قرآن میں کہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز تیری تعریف بیان کرتی ہے، ہم ان کی تعریف کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اے اللہ تو بہت بڑا ہے، بہت بڑی قدرت والا ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں، تو ہم پر کرم کا رحم کا معاملہ فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے۔ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہوں وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ مجمع جتنا بھی آمین کہہ رہا ہے، کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اور کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے، وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں، وہ شہر خاموشہ میں انتظار کر رہے ہیں۔ خاموش شہر میں قبرستان کو خاموش شہر کہا جاتا ہے، وہ شہر خاموشہ میں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ان کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، کربٹ و آرام نصیب فرما، اور جو ماں باپ میں سے جو زندہ ہو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی عمر میں برکت کا معاملہ فرما، تیرے اطاعت کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سبحان اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، الحمدللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ آج ہم دوسروں کی موت کی خبریں سنتے ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسرے سنیں گے، کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا، محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے۔ قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ خاموش فتنوں سے اس امت کو بچا لے، اے اللہ خاموش فتنوں سے اس امت کو بچا لے، خاموش فتنوں سے پوری انسانیت کو بچا لے۔ یہ کرونا وائرس کی بیماری یہ خاموش فتنہ ہے، ان خاموش فتنوں سے پوری انسانیت کو بچا لے۔ اے اللہ ہماری اس دعا پر فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، جہاں سے ہم دعا کر رہے ہیں آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ اے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، اے اللہ ہم سے تو کب تک روٹھا رہے گا؟ اے اللہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے کلمہ پڑھنے کو قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما، ہمارے صیام اور قیام کو قبول فرما، ہمارے صیام اور قیام کو قبول فرما، ہمارے صیام اور قیام کو قبول فرما، اور جہاں جہاں آمین کہی جا رہی ہو ان کی اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما، اور جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہو عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل اور صورت پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔